صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی، آل بیت کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی، آپ ان کی باتیں کرتے ہیں جنہیں 70 زخم لگے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو سر پھٹ گیا، بازو شل ہو گیا، ام المومنین فرما دیا میرے ابا جی صدیق اکبر جدوں بھی میدان احد دا ذکر کرتے سن تے فرماندے سن کان ذالک الیوم کلہ لطلحہ، فرمایا احد والا دن سارا طلحہ لے گیا، سر پھٹا ہوا ہو، 70 زخم تلواروں اور تیروں اور نیزے کے لگے ہوئے ہوں اور بازو شل ہو چکا ہو، حضور کا دفاع کرتے کرتے بازو اڑ گیا ہو، بے ہوش ہو جائے، صدیق اکبر پانی چھڑکے منہ پر، اور جب ہوش آئے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک ہی بات پوچھیں، فرمایا صدیق ما فعل رسول اللہ، فرمایا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، فرمایا حضور تو ٹھیک ہے، فرمایا پھر ان زخموں کی کیا حیثیت ہے، کل مصیبت بعدہ جلل، حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی زخم جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارا بازو جو ہے ہمیں کوئی پریشان کر سکتا ہے، میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے کانوں کو بند رکھیں، جب حضور کی شان کی بات آئے، صحابہ کی شان کی بات آئے، آل بیت کی شان کی بات آئے، اولیاء کی شان کی بات آئے، فقہاء کی شان کی بات آئے، مفسرین کی شان کی بات آئے، محدثین کی شان کی بات آئے، آپ کا مولانا ہو کر اور 10 امام بخاری کون سن، امام مسلم کون سن، امام اعظم ابو حنیفہ کون سن، امام مالک کون ہے جنہیں ساری زندگی جتیاں نہیں پڑھیں حدود مدینہ، اور 10 تیار امام احمد بن حنبل کون سن جنہیں کوڑے خاک نہیں کیا، فرمایا ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے، لبیک کے نعرے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لبیک کا اتنا ہی معنی ہے یا رسول اللہ میں حاضر، حضور میرے بچے حاضر، حضور میرا مال حاضر، حضور میری عزت آبرو آپ کے لیے حاضر، میرے ماں باپ آپ کے لیے حاضر، بس اتنا ہی معنی ہے لبیک کا۔